ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک۔ آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی اسلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ، TNN ٹی وی نیٹ ورک پر۔ پچھلے 8-10 دن سے پاکستان میں بڑی گہما گہمی رہی ہے، سیاسی گہما گہمی نہیں بلکہ بھارت کی طرف سے تھریٹ اور بھارت کی طرف سے LOC کی وائلیشن، اس کے جہاز کا گرانا، پائلٹ کو پکڑنا اور پائلٹ کو پھر بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی سفارش کے ایک جیسچر شو کیا، جس کو کہتے ہیں پرائم منسٹر نے کہا کہ پیس جیسچر کے طور پر اس کو چھوڑا۔ اس کو ساری دنیا میں جس کی پذیرائی ملی، اور ہمارے ہاں تو سلسلہ یہ رہا ہے کہ ہم لوگ اس بات پہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے جلد بازی میں چھوڑ دیا اور یہ اس کو روکنا چاہیے تھا، مطلب بارگیننگ کرنی چاہیے تھی۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ویو ہے، لیکن میرے خیال میں اس کو پوری دنیا نے بڑا پازیٹیو لیا ہے۔ اور تو اور جو بھارت کے اندر جو مختلف سیاسی لیڈر ہیں، انکلوڈنگ BJP اور کانگریس کے تو خیر ہیں ہی، اور جو انٹلیکچوئلز ہیں، رائٹرز ہیں، انالسٹ ہیں، سابق جج ہیں، انہوں نے بھی بڑی تنقید کی ہے اور عمران خان صاحب کی تعریف کی ہے۔ گراف جو ہے ہمارے پرائم منسٹر کا اونچا شروع ہو گیا جانا۔ اٹس اے گڈ سائن کہ دنیا کے اندر ایک ہمارا سافٹ امیج جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے پیس کی طرف لوٹ آیا ہے، اور دہشت گردی جو ہے اس کو تقریباً ہم نے ختم کر دیا ہے۔ جو پرانے وقتوں میں ہمارے اوپر ایک لیبل لگتا تھا کہ دہشت گردی یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے تقریباً ختم ہو کے رہ گیا۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ PSL کرکٹ کا میچ شروع ہے آج سے، اور اس کا انعقاد کرانا ایک ایسے وقت میں جب کہ ہم حالت جنگ میں بھی ہیں کہہ سکتے ہیں، اور لوگ جوش تر جوش، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے وہ ویلکم کر رہے ہیں ٹیموں کو اور کس طرح سے کر رہے ہیں۔ دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے۔ پروڈکشن آرڈر ایشو ہو جاتے ہیں، اب اسمبلی میں آ جاتے ہیں جیسے کوئی لیجسلیشن کرنی ہو۔ ایک تو میری ذاتی رائے میں پروڈکشن آرڈر کا سلسلہ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ جب ایک آدمی کرپشن میں انوالو ہے بیٹھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لانے کی، باقی جو اس کے ممبر ہیں پارٹی کے وہ پلیڈ کر سکتے ہیں کیس۔ ہاں، اگر ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اور اس کے ووٹ کی بڑی اہمیت ہے تو اس صورتحال میں مطلب کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں ہے یہ جو اسمبلی کے لاز ہیں، اس کے حوالے سے اس میں کلاز ہے جس میں کہ اسپیکر اور چیئرمین کمیٹی جو ہیں وہ ایشو کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے، لیکن پرابلم وہی آ جاتا ہے نا، ہم قانون سازی تو کرتے نہیں ہیں، اور جب قانون سازی نہیں ہوگی تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ فائنینشیل کرائسس ابھی اپنی جگہ ہے، اور ابھی کل ہی ایک سیشن میں انہوں نے کہا جی تقریباً 1 ارب اور 27 کروڑ روپے روزانہ کا قرضہ جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اٹ از ویری الارمنگ سچویشن، اور اس کو مطلب یہ ہے کہ قابو کرنا، اس کو کنٹرول کرنا جو ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حکومت نے اپنی طرف سے اخراجات میں تو کمی یقیناً کی ہے، لیکن ابھی انہوں نے کل ہی تقریر کی، پرائم منسٹر نے کہا کہ FPR جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کرنے میں ناکام رہی ہے، اور وہ شارٹ فال جو ہے، تو اگر انہوں نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا تو ایک نیا FBR بنا دیں گے۔ اٹس ناٹ کوشچن آف میکنگ نیو انسٹیٹیوشنز، نیو FBR، یو ہیو ٹو پٹ دی ہاؤس ان آرڈر۔ جو موجودہ FBR ہے اس کی جو خامیاں ہیں، اس کے اندر جو
آپ سمجھتے ہیں امپیڈیمنٹس ہیں، ہینڈرنسز ہیں، ان کو آپ دور کریں. اس سے دور کریں گے تو معاملہ جو ہیں وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے. آخر میں ہم یہ بات کریں گے کہ کیا جو بھارت کی طرف سے در اندازی ہو رہی ہے، ان کی طرف سے تھریٹ آ رہی ہیں، LOC کی وائلیشن ہو رہی ہیں اور بلا جواز فائرنگ کر کے سویلینز کی ہماری کیجولٹی ہو رہی ہیں، ہم اپنی طرف سے اپروپریٹ آنسر دیتے ہیں بھارت کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے ہاں کتنی کیجولٹیز ہوتی ہیں وہ ہم نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ اس کی اطلاع انہوں نے دینی ہے. ابھی حال ہی میں جو وائلیشن ہوئی ہے 2 دن پہلے، اس میں انڈیا کا ایک کیپٹن اور تقریباً 7-8 جوان جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. وہ وہاں سے جو ڈاکٹر نے رپورٹ دی ہے وہ اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ ہماری طرف سے جو شیلنگ کی گئی، جو کچھ بھی ہوا، ریٹیلیشن کیا، اس کے جواب میں بھارت کے بھی 8 لوگ مرے، جبکہ ہمارے یہاں ایک شہید ہوا اور ایک زخمی ہوا تھا. تو عمران خان نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ چھیڑو گے تو پھر میں پوری طاقت سے آؤں گا. تو میرا خیال ہے گڈ سینس ہیز پریویلڈ ان انڈیا. اٹس اے گڈ سائن، اور ان کے لوگ بھی چاہتے ہیں امن اور آتشی ہو، کیونکہ لڑائی جھگڑے کا الٹیمیٹلی جو حل ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہے. تو آج ہم بات کریں گے، ہم نے اس کے لیے ہم نے سینئر تجزیہ کار، اینکر پرسن، اخبار کے ایڈیٹر ہیں اور کراچی ایڈیٹر کلب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور کافی مطلب ہی از ویئرنگ مینی ہیڈز. ان کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کے ساتھ ٹائم لینا جو ہے نا ایک موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. بٹ آئی ایم گلیڈ دیٹ ہی مینیجز وین ایور آئی ریکویسٹ ہم، ہی میکس اٹ. تو مبشر میر صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا آپ نے وقت نکالا اور تشریف. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب نے اقتدار سنبھالا ہے، وہ کافی مشکلات ان کو پیش آ رہی ہیں. ایک تو خزانہ خالی ملا حسب معمول، آپ کو پتہ ہے، اور دوسرا بھارت کی طرف سے جو اشتعال انگیزی ہوئی، اور ایک پاکستان اور انڈیا 2 نیوکلیئر اسٹیٹ جو ہیں ایٹ دا ورج آف وار آ گئے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دونوں طرف سے کوشش ہوئی اور پیٹر ڈاؤن ہو گیا، اور فضائی کی حدود خلاف ورزیاں جو ہو رہی تھیں وہ اب تقریباً بند ہو گئی ہیں. اور دوسرا اپوزیشن کا رویہ جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. کیا اس کے پیچھے کوئی مخصوص ایجنڈا ہے یا کوئی ایسی طاقتیں کام کر رہی ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سکون سے جو ہے وہ کام نہیں کرنا چاہ رہے. کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ بٹ صاحب. دیکھیں، ہمارا خطہ جو ہے وہ مسلسل ایک طرح کی وار لائک سچویشن میں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان میں جو رشیا کا انویڈ ہوا تھا، آپ تب سے شروع کریں تو 4 دہائیاں سے افغانستان کا ملبہ بھی ہم اٹھا کے چل رہے ہیں. افغان مہاجرین بھی ہیں، 40 لاکھ مہاجرینوں کو ہم نے لک آفٹر کیا ہے میر صاحب. کیا ہے. پھر اس کے بارڈر کی ساری پرابلم، بالکل. پھر اس کے جتنا اثرات ہیں بلوچستان کے اندر، KPK میں، ایون کراچی تک، اور پھر سمگلنگ، اور پھر جو ہے وہ ڈرگز اور ویپن، پتہ نہیں کیا کچھ پاکستان نے جھیل لیا ہے. 1979-80 سے لے کے اب تک 40 سال ہو گئے تقریباً. الحمدللہ ابھی تو معاملات کچھ بہتر ہو گئے. سر وہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کو دنیا کہہ رہی ہے نا، کہ کسی نے لکھا بھی ہے کہ اٹس اے موسٹ ریزیلینٹ نیشن ان دا ورلڈ. یس دیٹ از ٹرو. کہ اتنا یہ ان کے ساتھ ہوا. ایک تو یہ باہر ہر قسم کا پریشر لے سکتے ہیں. لے سکتے ہیں. آپ دیکھیں ایسٹرن بارڈر، ویسٹرن بارڈر، پھر ملک کے اندر شورشیں، یہ ساری سب کچھ چل. اب عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو ظاہر ان کا ایک نعرہ تھا کہ میں ان ساری سچویشن سے باہر نکالوں گا، ملک کو نکالوں گا، اور کرپشن. لیکن میر صاحب اکیلے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. نہیں، میں تو ایک ابھی ان کا جو پروگرام تھا جس کی بنیاد پہ ان کو پاکستان کی عوام نے لائک کیا. جی بالکل. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نیا پاکستان کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا، ایک ٹرم آئی ایسی. ویسے نیا پاکستان بن رہا ہے جناب، تبدیلی نظر آ رہی ہے. اسی کی طرف جاؤں کہ جو آپ کی 40 سال کی یعنی کہ ایک سٹانس تھا اور دنیا آپ کے بارے میں سوچتی تھی. آپ نے کہا کہ پائلٹ کو چھوڑا تو ہمارا امیج بہتر ہوا. جی. خان صاحب کا جو ہے وہ گراف بہت ہائی ہونا شروع ہو گیا. بالکل. تو یہ کیا ہے کہ جو ہم نے 4 دہائیوں کا ملبہ ہے وہ اپنے آپ سے اتارنا ہے، اور اسی کے اندر سے نیا پاکستان نکلنا ہے نا، پھر تبھی نکلنا ہے. جی ہاں بالکل صحیح. تو کیا ہے کہ جو اس 40 سال میں بٹ صاحب جو مافیاز بھی ہیں وہ پاکستان میں بڑے طاقتور ہوئے ہیں، جنہوں نے اللیگل گروتھ ہے جن کی،
اللیگل منی ہے، آپ دیکھیں اس میں تجارت میں بھی ہے، اس میں جتنے یہاں پہ گروپس ہیں ان ہر میں کیٹیگری کے اندر لوگ شامل ہیں، قبضہ جی، مافیا فلاں. اچھا یہ اب خان صاحب اگر یہ بات کر رہے تھے تو میرا خیال ہے ان ساری چیزوں سے باہر نکالنے کا تھا کہ جی ہم ایک جملہ اگر آپ کو یاد ہو جو کئی دفعہ ہم نے بھی ٹی وی پہ ان کا سنا ادروائز بھی، کہ ہمیں پاکستانی عوام کو اٹھانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اتصالی قوتیں جو ہیں ان کو کمزور ہونا ہے اور عوام کو مضبوط ہونا ہے، اور مافیا جو ہے اس کا دور ختم ہونا ہے، کرپشن کا دور ختم ہونا ہے، یہ ان کا نعرہ. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اتصالی قوتیں تو پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتی ہوتی جا ہیں. رہی وہ ہیں. کیا ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ کام کیا، یہ بات کی، اور نیب جو ہے وہ ایکٹیو زیادہ ہوا، تو آپ دیکھیں کہ اب لامحالہ سب نیب کے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو اب کیا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے پولیٹیکل اور بیوروکریسی کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، تو آبویسلی انہوں نے اس کا ریئیکشن دینا تھا. اب دیکھیں میں نے عرض کیا کہ یہ طبقات بہت طاقتور ہوئے 40 برسوں میں، اور جتنی ان کی گروتھ ہوئی ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ ان نیچرل گروتھ ہے، لیکن وہ ان کے پاس سرمایہ بہت ہے، ان کے پاس چیزوں کو اپنے حق میں کرنے کے ذرائع ہیں. عدالتوں پہ اثر انداز ہونا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ اپنا کچھ وکلاء بھی ان کے حمایتی ہو جاتے ہیں. صحیح بات کی ہے. ہمارے پاس ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے، میں آپ کو اس میں پولیٹیکل گفتگو میں اگر آپ اسے تھوڑا ریلیونٹ سمجھ لیں تو میں صرف ایک اشارتاً بات کروں گا. آپ کے ساتھ اس پہ ہم نے پروگرام بھی کیا تھا، کراچی آرٹس کونسل. جی جی بالکل. ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جو پورے ملک کے حساب سے اور کراچی کے حساب سے بہت ہی چھوٹا پروجیکٹ ہے، لیکن ہم اس میں فیس کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایک مافیا ہے، بہت بڑا مافیا. اور وہ مافیا بھی پولیٹیکل انفلوئنس کے ساتھ بھی چل رہا ہے، اور بھی ذرائع سے اس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے. تو اس کے خلاف بھی ہمارا پوری ایک ٹیم جو ہے وہ اپنی ایفرٹ کر رہی ہے کہ اس مافیا سے بھی آرٹس کونسل اور آرٹسٹوں کو جو ہے وہ آزاد کرایا جائے. بالکل صحیح. تو وہ ہم بھی نیا آرٹس کونسل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک جب نیا پاکستان بنانے کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سارا بڑا پروجیکٹ. آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی مخالفت بڑی ہو رہی ہے، بھئی مخالفت تو اسی لیے ہو رہی ہے. سیکنڈ جو ایک بات آپ نے کہی کہ وہ اکیلا نہیں کر سکتے کچھ، بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے، وہ اکیلا نہیں کر سکتے، ان کو ٹیم چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو آپ کا پارلیمانی نظام ہے اس میں عمران خان صاحب مجبور ہیں کچھ لوگوں کو نہ چاہتے ہوئے ساتھ لے کے چلنے میں، جو ہمیں ابھی تک آبزرو ہوا ہے. اور وہ آبزرویشن کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ان کا ایجنڈا ہے نا بٹ صاحب، وہ لوگ ان کے ایجنڈے سے میچ نہیں کھاتے. اب صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ بیساکھیوں کا سہارا لیتے ہیں نا، بیساکھیاں جو ہیں نا وہ آپ کو صرف کھڑا ہونے کے لیے قوت دیتی ہیں، چلنا آپ نے. میرا خیال ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں، تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو کچھ بیساکھیاں ابھی بھی ٹوٹتی ہوئی نظر آ گئی ہیں. جی جی بالکل. ہاں کچھ ٹوٹی ہیں، کچھ ٹوٹ جائیں گی، اور کچھ خود بخود اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں ماریں گی. میرا خیال ہے کہ یہ سب بھی لوگ اس میں سے بھی چھانٹی ہوں گے، اور خان صاحب کی ابھی جو اوریجنل ایک ٹیم ہے نا وہ میرا خیال ہے ابھی اور کچھ دنوں میں اور کچھ اور وقت میں کچھ اور لوگ انڈکٹ میں ہوں گے. تبدیلی ان کو ضرور اچھا یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان میں لوگ نہیں ہیں، پاکستان میں بہت لوگ ہیں. پاکستان میں عمران خان صاحب جو ویژن رکھتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بڑے لوگ موجود ہیں، ان کے اندر صلاحیت بھی ہے نا کہ ان کی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. ایکسیسیبلٹی دیکھیں یہی بات ہے کہ جس انداز سے یہ سسٹم ہے نا جی، جسے میں پارلیمانی سسٹم ہی کہتا ہوں کہ ایک سسٹم ہوتا ہے پرائم منسٹر کے. میں میر صاحب میں بتاؤں کہ جتنی اخباریں ہوتی ہیں نا اس کا جسٹ ان کو پٹ اپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ میرا خیال ہے وہ وہی چیز ان کو پیش کرتے ہیں جو کہ وہ ذرا پسند کرتے ہوں گے، جو کہ سسٹم ہے. یہ تو سب پرانا بادشاہوں کا سسٹم ہے، لیکن میرا خیال ہے لیکن میں یہاں پہ میرا خیال ہے کہ اب اور بہت ذرائع ہیں. عمران خان صاحب کے پاس اس وقت میڈیا کی بہت بڑی ٹیم ہے، پتہ نہیں 3-4 میڈیا ایڈوائزرز جو ہیں جو ہمیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں وہ موجود ہیں. ادروائز بھی ان کے ذرائع ہیں. پرائم منسٹر کو فیڈ کرنے کے لیے 1 سے زیادہ ادارے ہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو ان کو اتنی انفارمیشن مل رہی ہے، یقیناً وہ اس میں سے ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ اس میں سے سچ جو ہے نا اس کو ایکسٹریکٹ کر لیتا ہے، اس تک وہ اپنی اسیسمنٹ سے بھی اس کو جان لیتا ہے. تو میرا خیال ہے جو انہوں نے کرکٹ کو کامیابی سے کیا، پھر ہاسپٹل کو کامیابی سے کیا، پھر یونیورسٹی کو کامیابی سے کیا، پھر اپنی یہ چھوٹے پروجیکٹس نہیں لیکن سر پروجیکٹ چھوٹا ہوتا ہے، بے شک اکیلے نہیں ہیں جنہوں نے اسپتال بنایا، بے شمار لوگوں نے اسپتال بنائے ہیں. لیڈ کرنا ہوتا ہے نا، لیڈ کر رہا ہوتا ہے بندہ. لیکن بٹ صاحب پروجیکٹ چھوٹا ہو یا پروجیکٹ بڑا ہو،
جو بندہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے نا اس کی وہ صلاحیت جو ہے نا وہ اس میں نظر آ جاتی ہے، وہ اس میں سے اسیس کر لیتا ہے کہ مجھے کس طرح لوکل لے چل. میرا خیال ہے کہ ان کو پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے، لیکن جو پہلے پریویلنگ سسٹم ہے اس کو ایک دم وہ چینج نہیں کر سکتے، اس کو چینج کرنے کے لیے انہیں وقت درکار ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو 2019 ہے اور خاص طور پر جو ابھی کی سچویشن ہے جس میں ان کا گراف بھی بہت ہائی ہو گیا ہے، اس کے بعد ان کے لیے کچھ سخت فیصلے لینے میں آسانی پیدا ہو جائے. یہ سچویشن میں اس کو اس طرح لیتا ہوں. آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ہمارا جو پارلیمانی نظام سسٹم ہے اس میں کچھ پرابلم ہے، انہیرنٹ ڈیفیکٹس ہیں اور اس میں پرابلم ہے. جی تو ان کے ہوتے ہوئے میرے خیال میں عمران صاحب کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کوئی اسے ڈراسٹک چینجز جو ہیں وہ لے کے آ نہیں. سکے. میرا خیال ہے کہ میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں بٹ صاحب کہ بلیسنگ ان ڈسگائز میں یہ میں کہوں گا کہ یہ جو انڈیا پاکستان کی سچویشن بنی ہے اس کے بننے سے پہلے خان صاحب شاید اتنے طاقتور پرائم منسٹر نہیں تھے یا اتنا ہائی گراف نہیں تھا. اس بلیسنگ ان ڈسگائز اس سچویشن میں ہے کہ اس کے جتنی یہ ڈی اسکلیٹ بھی ہو رہی ہے لیکن خان صاحب کا گراف اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ اب وہ اپنی پارٹی کے اندر بھی سخت فیصلہ لیں گے. ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو. جی بالکل ہٹایا یہ جو ہٹایا منسٹر کو، یہ ویسے وہ دیکھیں یہ جو ہٹایا ہے نا اس کو بہت پہلے ہٹا دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہٹا پا رہے تھے نا. یاد ہوگا ہم نے پروگراموں میں کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ اس کو فارغ کریں، لیکن بٹ صاحب نہیں ہٹا پا رہے تھے نا، نہیں ہٹا پا رہے تھے. اب ہٹا دیا نا. اب اس کا مطلب ہے کہ ان کی طاقت کا اندازہ آپ لے لیں کہ ان کا ایک جو گراف ہائی ہونے کا مطلب ہے کہ آپ سخت فیصلے لیں گے تو اب اس کے لیے آپ کو ریزسٹنس پارٹی کے اندر سے بھی اتنی نہیں آ سکتی. اچھا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنا نامینی لانا چاہتا ہے. ایک وہ بھی تنقید ہے ان کے اوپر کہ فلاں ادارے کا سربراہ جو ہے وہ فلانا لگا دیا، فلاں ادارے کا فلانا لگا دیا، اس کے اوپر کرپشن چارجز ہیں. تو کیا امریکہ سے امپورٹ کر کے لائیں، کینیڈا سے امپورٹ کر کے لائیں، انگلینڈ سے لے کر آئیں آدمی لگانے کے لیے؟ بھائی انہی میں سے لگانے ہیں. نہیں لگانے تو انہی میں سے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ پاکستان میں بہت سے کلین لوگ موجود ہیں. جی ہاں ہیں، بالکل ہیں، اور کیپیبل بھی لوگ موجود ہیں. صرف آپ کو یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ ریاست ہیں، آپ ان لوگوں کو جو ہے نا ان تک رسائی آپ کی اس طرح بھی ہو سکتی ہے. لیٹس سے آپ کو بہت سی چیزوں کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو آپ ایڈورٹائز کرتے ہیں. یہاں سے بات کو آگے بڑھائیں گے، وقت چھوٹی سی بریک کا. سو لیٹس ہیو بریک. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب استعفیٰ دیا گیا. میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی اسلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان.